اب مستقبل میں کرنا کیا ہے؟ غزالہ صاحب اگر آپ کو 1 2 3 تجاویز دینی ہو کہ یہ تجزیہ ہم نے کر دیا سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے، یہ ہماری تجاویز ہیں، تو کیا ہوں گی؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ جی اگر اس ملک میں جب تک رول آف لا نہیں ہوگا تو یہ ساری باتیں irrelevant ہو جاتی ہیں. ان کو ہم لوگوں نے الگ ایک اینٹی بنا دیا ہے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو آپ اگر ان کو ایک پاکستان کا حصہ ہم سمجھتے ہیں تو ان کو فل پارٹیسپیشن کا حق دینا چاہیے اس ملک کے فیصلوں میں اور اپنے ریجن کے فیصلوں میں. جس طرح ہمارا ایک فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے اور پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے تو ان کا بھی اتنا ہی سے ہونا چاہیے کہ ان کے ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے ہر معاملے میں، ناٹ جسٹ فار دیئر ایریاز، پورے ملک کے اس میں ان کو ہونا چاہیے. اور سیکیورٹی کے معاملے کا جہاں تک تعلق ہے جی کہ جب تک ہم لوگ خود اپنے آپ کو ایک سوورن اسٹیٹ نہیں بنائیں گے تو پھر ہم سیکیورٹی کی بات تو پھر بعد میں آتی ہے. جب تک ان لوگوں کو یہ فیئر، یہ ڈونٹ گیٹ می رانگ جی، میں چاہتی ہوں کہ دہشت گردی ختم ہو جائے، میں چاہتی ہوں کہ ہر ایک دہشت گرد پکڑ کے اس کو عدالت میں کھڑا کیا جائے اور اس کی جو سزا ہوگی اس کو دیا جائے. نہ میں اٹھانے کے حق میں ہوں جو کہ مشرف صاحب نے انٹروڈیوس کروایا تھا، نہ میں ڈرون حملوں کے حق میں ہوں کیونکہ وہ بھی ہماری سوورینٹی کو وہ کری اور اس میں انوسنٹ لوگ بھی مر رہے ہیں. آئدر ڈکلیئر اٹ اے وار زون اور پورا ایویکیویٹ کریں اور ونس اینڈ فار آل کارپیٹ بامبنگ کر کے ختم کر دیں ان کو. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کو ان کے آئینی حقوق دیے جائیں، وہاں پر جمہوری جو روایات ہیں ان کی ترویج کا اہتمام کیا جائے، پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ وہاں پر نافذ کر دیں. آپ کے خیال میں اناؤنس تو ہو گیا لیکن نافذ نہیں ہوا ابھی تک؟ جو حقوق ہمارے ہیں وہی حقوق ان کے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، لیٹس گو ون ایٹ اے ٹائم. جی لیکن آپ کو تجاویز پھر دینی ہوگی، پورا اپنا پیکیج اناؤنس کرنا ہوگا. میں ذرا اس کی جو مطلب ٹوٹل چینج اپنی تجاویز کے ساتھ اس کا تجزیہ آپ کر دیجیے. سرائے صاحب کیا تجاویز ہوں گی؟ گو ہے. ویسے یعنی ایک تو وہ جزوی بات ہے، عارضی بات ہے. مستقل بات تو یہی ہے کہ یہاں جو بد امنی ہے یا انتشار ہے یا اس کو فساد آپ کہہ سکتے ہیں، جو جنگ ہے، یہ 9/11 کے بعد نہیں ہے. لیکن اگر ہم دیکھ لیں اسی ملاکن ڈویژن میں چرچل پہنچا تھا اور ایون باجوڑ میں آپ کے گاؤں تک آیا تھا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اسی ہمارے بنیر اور سوات تک جنرل چمبرلین آیا تھا، ٹھیک ہے نا. یہ حاجی صاحب تو رنگزے اور فقیر آپی نے اس دور میں تو کوئی اسامہ نہیں تھا، کوئی طالب نہیں تھا، لیکن استعمار اس زمانے میں بھی اس علاقے کو، اسی علاقے میں وہ جو تھے ہلاکو خان اور اس کے داماد آئے تھے. میرا رض یہ ہے کہ اب بھی اس پوری ریجن کے فساد کا جو مرکز ہے وہ افغانستان میں بیرونی قوتوں کی موجودگی ہے. یعنی صرف باجوڑ کی بات نہیں ہے، جس طرح باجوڑ غیر محفوظ اس طرح پشاور غیر محفوظ ہے. یہ ایک ہی ریجن ہے، ایک ہی علاقہ ہے. آپ کسی ندی کی بنیاد پر ہماری اس علاقے کو تقسیم نہیں کر سکتے ہیں. میں تجویز یہی کروں گا، میرے ساتھ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو قومی اسمبلی اور سینٹ نے مشترکہ ایک قرارداد پاس کیا تھا جس کو ہم نے اپریشیٹ کیا تھا. گو کہ ہم اسمبلی میں نہیں ہیں لیکن اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ پرویز مشرف کی پالیسیوں کو تبدیل کیا جائے. مجھے افسوس ہے کہ اب بھی ہولی سولی وہی پالیسی جاری ہے. اسی میں یہ تھا کہ ہم نے اپنے مفادات کو دیکھنا ہے، امریکی مفادات کو نہیں دیکھنا ہے. میں تو تجویز کروں گا کہ حکومت اعلان کرے کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کر شروع کیا تھا، ہم اس سے علیحدہ ہو گئے. اس اعلان سے بھی ہماری اس پوری ریجن میں ایک فرق اور ایک انقلاب آئے گا. تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارے میڈم نے فرمایا اور صحیح بات کی ہے کہ اب تک جو قومی اسمبلی میں ہمارے فاٹا کے اراکین ہیں، جو سینٹ میں ہم ان کو کبھی بھی شریک مشورہ نہیں کیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایون نجم الدین خان یہاں تشریف فرما ہے، شاید اس طرح اسٹریٹجک پالیسیز میں شاید ان کو بھی شریک نہیں کیا جاتا ہے. بالا کچھ ہو جاتے ہیں، البروک آتے ہیں، آج مر گیا، اس طرح یہ ختم ہو جائیں گے. تو میری تجویز یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے یہ ہماری نہیں ہے، یہ ہمارے دشمنوں کی ہے جنہوں نے ہمیشہ اس علاقے پہ قبضہ کرنے کا سوچا ہے. اس سے پاکستان کی حکومت علیحدگی کا اعلان کر لے، یعنی چوائس دے دی جائے نا، ان کو آپشن دیا جائے کہ اگر وہ علیحدہ صوبے کے طور پر رہنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں سینٹ میں ان کی نمائندگی میں اضافہ ہوگا، قومی اسمبلی میں، اور اس کے لیے آئین میں تبدیلی ہو جائے تو بڑی بات نہیں ہے. میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ علیحدہ صوبہ بنایا جائے. اس کے علاوہ آپ کیا ریکمینڈ کرنا چاہیں گے؟ میرے خیال میں حکومت کے لیے وہاں پہ امن لانا مشکل نہیں ہے. اگر اسلام آباد میں امن ہو سکتے تو ٹرائبل ایریا میں کیوں نہیں ہو سکتے.
लेकिन बदकिस्मती से हमारे 60 सालों से नो गो एरिया है, हमारे इलाका जो है नो गो एरिया, वहाँ पे जंगल की राज है। तो मेरे ख्याल में आजकल ग्लोबल वर्ल्ड है ना, तो हम भी सिविलाइज्ड लोगों की तरह वहाँ पे रहना चाहते हैं। लेकिन बात ये है कि वहाँ पे अफगानिस्तान में जो हालात है, अब 30 सालों से अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुदाखलत कर रहा है, तो हम तो यूथ पार्लियामेंट की जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हमारे ये पॉलिसी है, मेरा ये ख्याल भी है कि हम अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात, वहाँ पे अच्छे ताल्लुकात होना चाहिए। जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं रहेगा तो ट्राइबल एरिया पे वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप भी होंगे। तो अब अगर हुकूमत अमन लाना चाहते हैं, अगर वो जरगा जो है उसको पुराने निजाम को, रिवाज को और रिवाज के तहत चलने वाले जो निजाम है उसको रिस्टोर करवाए, उसको रिस्टोर कराए, लेकिन इसके साथ साथ FCR जो है उसमें रिफॉर्म होना चाहिए और पाकिस्तान के साथ हमें शामिल करना चाहिए, हमें अपना सूबा दिया जाए। आप सूबे के हक में? हाँ, सूबा जहाँ पे अपना गवर्नर हो, अपना वजीर आला हो और अपना सेटअप हो।